الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خرج الوقت بطل وضوءه واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى وهذا عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله. وقال زفر رحمه الله استأنفوا إذا دخل الوقت فإن توضأوا حين تطلع الشمس أجزأهم حتى يذهب وقت الظهر. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله. وقال أبو يوسف وزفر رحمهم الله أجزأهم حتى يدخل وقت الظهر. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اور جب نکل گیا وقت جی خارج الوقت، جب وقت نکل گیا، زور کا وقت خط نکل گیا تو باطل ہو جائے گا. یہ خارجہ پر زور ہے، خارجہ پر، تو باطل ہو جائے گا وضو ان کا، اور نیا وضو کریں صلاۃ اخریٰ کے لیے، اگلی نماز کے لیے. جب زور کا وقت نکل گیا تب عصر پڑھنی ہے تو نیا وضو کریں. جی توجہ کرنا. اور یہ ہمارے اصحاب ثلاثہ کے نزدیک ہے کہ جب وقت نکل جائے تو معذور کا وضو ختم ہو جاتا ہے، بس سابقہ حدث کی وجہ سے. اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے نیا وضو کریں جب داخل ہو اگلا وقت. جب داخل ہو نکلنے سے نہیں وضو ٹوٹا، دخول وقت سے ٹوٹا ہے. ہن سنو بیان موضع الخلاف. جی پس اگر وضو کیا معذورین نے جس وقت سورج طلوع کر گیا، سورج طلوع ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وضو کیا، اور کوئی عارضہ پیش نہیں آیا وضو توڑنے والا، صرف یہ عذر ہی ہے، تو کافی ہے وضو ان کو حتیٰ کہ چلا جائے ظہر کا وقت. چونکہ خروج وقت سے ٹوٹنا تھا تو وقت تو نکلا ہی کون ہے. خروج وقت تو یہ ہے کہ فرض کا وقت ہو تو نکلے. اب جس وقت وہ وضو کیا وہ کسی فرض کا، وہ طلوع شمس کے وقت وضو کی ہے. اب دخول وقت ہوا ہے، خروج وقت نہیں ہوا. کس کا دخول وقت؟ زور کا. خروج ہوگا جب عصر آئے گا. تب عصر کا جب وقت نہ، زور کا جب وقت نکلے گا، فرض کا وقت نکلے گا تو پھر تو لہٰذا ان کا وضو عصر تک ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے 8 بجے وضو کیا ہے اس سے یہ زور پڑھ سکتے ہیں. 10 12 15 قضائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے، قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. آگے سمجھ. اور یہ بے وقت حتیٰ یذہب وقت ظہر، بے وقت نکلے، وقت نکلے، یہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ ہے، وقت کے نکلنے سے، وقت کے نکلنے سے. اور فرمایا امام ابو یوسف و امام ظفر رحمہم اللہ نے کافی ہے وضو ان کو حتیٰ کہ داخل ہو جائے ظہر کا وقت. جی یہ وضو ان کا زور تک ٹھیک ہے. جب زور کا وقت آیا تو ان کا وضو کیا ہو گیا؟ لو جی یہ حنفی نماز پڑھ رہے ہیں 1 بجے، حنفی نماز پڑھ، اس نے وضو کیا تھا 9 بجے. 2 امام کہتے ہیں اس کی نماز ٹھیک ہے، با وضو ہے. 2 کہتے ہیں بے وضو ہے، نماز کوئی نہیں ہے. کون سنا میرا چاچا ہے کہ کوئی نہیں؟ مطلب کتنے بڑے بڑے اختلاف نے. ہونا تے نہ ہونا اتوں تک. پھر 2 کہہ رہے ہیں بابے وضو ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے نماز ٹھیک ہے، دو کہتے کوئی نہیں ہے جی. وجہ بھی دشمنی سے آپس میں دلائل پر بنیاد ہے. اچھا جی وہ حاصل ہو پھر پڑھنے ہیں وہ تھوڑا جا پڑھ لیتے پھر اگر ٹریے جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ جی، اور جب وقت نکل گیا یہ تو باطل وضو، اب بطلان وضو کی نسبت کی ہے خروج وقت کی، تو اس پر سوال ہے اضافت بطلان وضو کی خروج وقت کی طرف یہ مجاز ہے، یہ جیسا کن قریب آئے گا بعد اس کے بقول ہی اے بالحدث سابق، تو خروج وقت سے نہیں، حدث سابق کی وجہ سے اس کا ٹوٹا ہے. دھیان کرے جو وہ یعنی محض ظاہر ہوا ہے اثر حدث سابق کا وقت کے نکلنے کے وقت اس وقت اثر اس کا ظاہر ہوا ہے، بھی مجبوری تھی بھی اگر اس کا اثر ابھی ظاہر ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتا معذور. تو پس اضافت کی گئی بطلان وضو کی خروج کی طرف مجازن کہتے ہیں. ایک ناو دے مسئلے میں جو مسئلہ لے ہو لگے جے کہ یہ ہے نظیر اس کی جو کہا ہے مصباح میں، ناو دی کتاب فقہ دی نہیں جے کیا کہ اور بہرحال وہ عامل جو نسب دیتے ہیں مفرد کو وہ ساتھ ہیں. ایک ناو دا مسئلہ لے آندہ ہے کہ وہ عامل جو نسب دیتے ہیں مفرد کو وہ ساتھ ہیں، وہ تو ساری بات ہوتے جی مطلب ہے او ان میں سے ایک واو بمانا معا، واو اور جڑا مفعول معو ہے. اب یہاں کوئی شک نہیں کہ بے شک ناصب وہ فعل متقدم ہے، واو نہیں ہے، لیکن مجازن نسبت کس کی طرف کی ہے کہ واو نصب دیتی ہے، حالانکہ واو نصب نہیں دیتی، نصب دیتا ہے فعل. اور جڑے مفعول نہیں وہ فعلاں دے مفعول ہوندے نے، صرف یہ ہے کہ واو بمانا ماں کے بعد ہے تو نصب فعل ہی دیتا ہے، تو لیکن نسبت واو کی طرف کر دیتے ہیں کہ واو نصب دیتی ہے جی. اے گل جی. اچھا جی واسطہ اناف الوضو، اور نیا کریں وضو، نیا وضو کریں جی. بعد نے کہا ہے قول واسطہ نفو یہ بے زید ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب پہلے کہہ دیا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو بطلان وضو مستلزم ہے نئے وضو کو کہ کوئی نہیں کیا اگلی نماز آئے گی تو وضو کرے گا تو وہ نماز پڑھے گا جی، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنے جملہ کافی تھا باطل وضوءہم جی. تو جواب دیا گیا بھائی طور کہ وضو کا بطلان نہیں مستلزم نئے وضو کو، جیسا کہ تیمم صلاۃ جنازہ کے لیے شہر میں، پس کیونکہ جب نماز پڑھی جنازہ پر تو باطل ہو گیا تیمم اس کا بنسبت الی غیر صلاۃ جنازہ کے، غیر کی بنسبت اس کا تیمم کوئی نہیں ہے، کیونکہ صلاۃ جنازہ فوراً دوسرا آ جائے تو وہ تیمم ٹھیک ہے. اچھا لیکن باقی کی بنسبت اس تیمم سے نمازیں نہیں پڑھ سکتا چونکہ شہر میں ہے، پانی موجود ہے. تو اور باقی ہے صلاۃ اخرى کے جنازے کے حق میں اس کا تیمم باقی ہے، نمازوں کے حق میں یہ باطل ہے. اس لیے کہا ہے کہ وسطانف الوضوء. سنیں کہ مثال کے طور پر اس نے تیمم کیا جنازے کے لیے، تو اب یہ وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نیا وضو کرنا پڑے گا جی. تو بہرحال جب بزرگوں نے جو بات کی پھر اس کی توجیہ کرتے ہیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں نا، کرنی چاہیے جی. یہ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اگر نقل کرتے صاحب ہدایہ مذہب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اولاً امام ظفر کے مذہب کے ساتھ، جیسا کہ نقل کیا مذہب امام ظفر کا تو یہ احسن تھا، تاکہ یہ دونوں مذہب پہلے بیان ہو جاتے پھر طرفین کا مذہب بیان ہوتا. خیر وہ سمجھے ہی لصلاۃ کیو انما ماز مقید کیا اخرى کے ساتھ، تاکہ ہو جائے اشارہ اس بات کی طرف
کہ صلوات جو ادا کی گئی ہیں وقت میں نئی حاجت ان کے لیے ادائے آخر کی طرف سنیں کہ وقت کے اندر جو کیا کی گئی ہیں ادا کی گئی ہیں نمازیں تو وہ ہو گئی ہیں، تو نئی حاجت کس کے لیے؟ دوسری ادا کی طرف لہا کس کے لیے؟ لہا اور صلوات کے لیے الہ ادائے آخر کی طرف حاجت نہیں ہے جی، مطلب وہ تو ٹھیک ہے، اب اگلی نماز آئے گی تو وہ نماز ادا کرنی ہے نئے وضو سے جی۔ وقال ابو یوسف جی، اچھا جی آگے چلو جی، اور جب نکل گیا وقت تو باطل ہو گیا وضو معذورین کا، اور نیا وضو کریں، یہ نہیں کہ نیا کریں وضو کو، جملہ اردو ٹھیک نہیں نا، سمجھے؟ آپ نیا کریں وضو کو، نیا وضو کریں صلاۃ اخری کے لیے، اور یہ ہمارے اصحاب ثلاثہ کے نزدیک ہیں رحمہم اللہ، اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے نیا وضو کریں جب داخل ہو جائے اگلی نماز کا وقت، پس اگر وضو کیا انہوں نے جس وقت طلوع کیا شمس نے، تو کافی ہے ان کو حتیٰ کہ چلا جائے ظہر کا وقت، کیونکہ یہ دخول وقت ہوا ہے بغیر خروج وقت کے، اور زوال شمس تو پہلا فرض کا وقت ہے، تو دخول وقت ہوا ہے فرض وقت، فرض نماز کا، کس کا؟ ظہر کا، لیکن فرض نماز کا خروج وقت نہیں ہے، خروج وقت ہے نہیں ہے جی، باقی سب کو تو جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہاں درمیان میں وقت ہے کہ جو نہ پچھلی نماز کا ہے نہ اس کے بعد سارے صبح تک وقت جڑے ہوئے، ایک کا ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، صرف یہ ہے کہ عصر کا آخری مکروہ ہے لیکن عصر کا وقت ہے، صرف یہ صبح اور ظہر کے درمیان وقت ہے کہ صبح کا ختم ہو گیا ہے، ظہر کا شروع نہیں ہوا 24 گھنٹے میں جی۔ اچھا جی اوکے دیکھیں، اور یہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، اور فرمایا امام ابو یوسف و ظفر رحمہم اللہ نے حتیٰ کہ داخل ہو جائے، کافی ہے ان کو حتیٰ کہ داخل ہو جائے ظہر کا وقت، یہ وضو ان کا اس وقت تک ہے۔ تو اصل میں تفصیل آگے آ رہی، طرفین کے نزدیک صرف فرض نماز کا وقت نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے، امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک اگلے فرض کا داخل ہو تو، امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں سے دخول ہو جائے تب بھی ٹوٹتا ہے، خروج ہو جائے سمجھے، اس لیے خروج میں ذکر کیا ہے طرفین کے ساتھ، دخول میں ذکر کیا ہے امام ظفر کے ساتھ، اور پلے پئی بتا کو پچھو آکھا صاحب ثلاثہ تک کو طرفین بکھرے کر دیتے نے جی بیٹھے اس چوک کی بنے بچا اپنی اپنی پین لگ پہ جی۔ ہاں جی، اور جب نکل گیا وقت تو باطل ہو گیا وضو ان کا، اور نیا وضو کریں دوسری نماز کے لیے، اور یہ ہمارے صحابہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے لیے کے نزدیک ہے۔ وحاصلہ جی حاصلو ان طہارت المعذور تنتقد بخروج الوقت بالحدث السابق عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ معذور کی طہارت ٹوٹ جاتی ہے وقت کے نکلنے کے ساتھ حدث سابق کے سبب سے عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، جی سمجھے؟ جی آپ کے نزدیک یوں ہے جی، بابے، وبدخول الوقت عند ظفر رحمہ اللہ، اور معذور کی طہارت ٹوٹ جاتی ہے دخول وقت کے ساتھ عند ظفر رحمہ اللہ جی، وبیہما کان عند ابی یوسف رحمہ اللہ، اور دو میں سے جون سا بھی پایا جائے، خروج وقت پایا جائے دخول وقت پایا جائے، ٹوٹ جاتی ہے معذور کی طہارت عند ابی یوسف رحمہ اللہ، سمجھے آپ؟
اچھا اور دیکھو تو وہ حاصل ہو جی جب کہ ہے ذکر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا امام ظفر کے ساتھ اس مسئلے میں مثل مناقض کے جب کہ ذکر کیا من قولی وحاذا عند علماء الثلاثہ بھئی یہ تو کم گڑبڑ ہو گیا، پہلے ادھر ذکر کیتا پھر ادھر ذکر کیتا ہے، سمجھے ہی؟ تو احتیاجی ہوئی اس قانون کے بیان کی طرف تاکہ یہ ساری بات کھل جائے، تو فرمایا وحاصلہ، وہ سمجھے ہی؟ اور بخروج الوقت کی، بخروج اب یہ سمجھے مسئلہ بخروج وقت کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ جب کہ وضو کرے معذور سایلان پر، سنیں اس وقت وہ عارضہ پیش آ رہا تھا یا پایا گیا وہ عارضہ وضو کے بعد تو اب یہ خروج وقت سے یہ وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا تو پتر جی کہ جس وقت تو بول چاہ جس وقت وضو کر رہا ہے اس وقت عارضہ پیش آ رہا ہے یا وضو کے کر لیا تو یہ عارضہ پیش معذور تو ہے ہی ہے، یہ وضو کے بعد عارضہ پیش ہے، یہ وضو خروج وقت کے ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال جب کہ ہو معذور انقطاع پر، معذور نے وضو کیا اس وقت وہ عارضہ پیش نہیں آ رہا تھا اور خروج وقت تک وہ عارضہ بالکل پیش نہیں آیا تو یہ وضو خروج وقت سے نہیں باطل ہوگا جب تک کہ نہ پیدا ہو حدث دوسری کوئی اور حدث ہوئی تو ہوگا، ورنہ یہ وضو اس کا ٹھیک ہے۔ او یا یہ بڑا ضروری ہے مسئلہ، کیونکہ معذور رہنے کے لیے پورے وقت میں ایک مرتبہ عارضہ آ جائے تو کافی ہے۔ تو مثلا ایک بندے کو 2 بجے ہوا آئی ہے زور کے وقت، وہ عارضہ تو وہ معذور تو رہ گیا، اب اس نے اس ہوا کے بعد وضو کیا، اب 2 مثل تک اس کو کوئی ہوا نہیں آئی، باقی بھی عارضہ نہیں، ویسے بھی شاہ وغیرہ بھی نہیں کیا، تو اب اس کا وضو پیرو ٹھیک ہے، یہ قصر کی نماز پڑھ سکتا ہے اس وضو سے، سمجھے ہی؟ تو معذور کا وضو خروج وقت سے لکے مان تب نکلے ٹوٹے گا کہ وضو کے وقت عارضہ آیا یا وضو کے بعد عارضہ آیا تب خروج وقت سے۔ جی اب یہ ایک بڑا بریک مسئلہ ہے کہ کسی نے وضو کیا وہ تھا معذور، اس وضو کے بعد اگلی نماز تک یہ عارضہ نہیں آیا اور بھی کوئی وضو کا حادث نہیں پایا گیا تو یہ وضو ٹھیک ہے، یہ وضو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے وہ۔ اچھا جی، باب سمجھے مولوی بحث کے کوئی نہیں، باب دخول الوقت، باب اور رائے فخر الاسلام کی یہ ہے کہ امام ظفر رحمہ اللہ نہیں رائے رکھتے اس کی، کس کی؟ دخول اور نہ ہی امام یوسف رحمہ اللہ، بلکہ کل متفق ہیں طہارت کے ٹوٹنے پر خروج وقت۔ فتح القدیر میں یہ لکھا ہے کہ فخر الاسلام کی رائے یہ ہے، بصری کی کہ یا فخر الاسلام علامہ سرخسی کہ بھئی 3 سارے باب متفق ہیں کہ دخول وقت کے ساتھ نہیں ٹوٹتا بلکہ ٹوٹتا۔ اب اختلاف ختم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اختلاف ختم ہو گیا جی۔ اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ معذور کی طہارت ٹوٹ جاتی ہے خروج وقت کے ساتھ حدث سابق کے سبب عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، اور معذور کی طہارت ٹوٹ جاتی ہے دخول وقت کے ساتھ عند ظفر رحمہ اللہ، اور معذور کی طہارت ٹوٹ جاتی ہے خروج وقت اور دخول وقت میں سے کسی کے ساتھ بھی، یعنی جون سا بھی پایا گیا ہو جائے گی عند ابی یوسف رحمہ اللہ۔ اوٹو روئے اس کا یہ کہ معذور کی طہارت ٹوٹ جاتی ہے خروج وقت کے ساتھ حدث سابق کے سبب عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ،
اور دخول وقت کے ساتھ اندہ ظفر رحمہ اللہ، اور خروج وقت اور دخول وقت میں سے ہر ایک کے ساتھ اندہ ابی یوسف رحمہ اللہ۔ جی وفائدۃ الاختلاف لا تظہر الا فی من توضأ قبل الزوال کما ذکرنا او قبل طلوع الشمس۔ لے بس اختلاف کا فائدہ نہیں ظاہر ہوگا مگر اس معذور میں جس نے وضو کیا زوال سے پہلے۔ جی یہ مثال ہے وضو ٹوٹے بدون الخروج، تو طرفین کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا، امام ابو یوسف اور امام ظفر کے نزدیک ٹوٹ جائے گا۔ سنیں ہی جیسا کہ ہم نے ذکر کر دیا اس کو، یا وضو کرے طلوع شمس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ یہ مثال ہے خروج کی نہ کہ دخول کی۔ اب تینوں کے نزدیک تو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اندہ بھی یوسف کوئی بھی ہو، طرفین کے نزدیک خروج وقت پایا گیا، اندہ ظفر نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اب اس وضو کے ساتھ وہ اشراق تو جنازے قضائیں کر سکتا ہے، زور تک اس کا وضو ہے۔ آگے سمجھ اے گلی شاباش۔ اور فائدۃ الخلاف فائدۃ الخلاف، اس لیے کہ اولا صورت میں دخول وقت ہوا ہے بلا بلا خروج، کہ کوئی نہیں، جی تو پس نہیں ٹوٹے گا وضو عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، حتیٰ کہ چلا جائے اور ٹوٹ جائے گا، عندہما کیونکہ ان کے نزدیک دخول وقت سے بھی۔ جاتا ہے۔ اور ثانیہ صورت کس وقت وضو کیا؟ طلوع شمس سے پہلے۔ ثانیہ صورت میں خروج ہوا ہے بغیر دخول کے، اگلی فرض کا وقت داخل نہیں ہوا، تو پس ٹوٹ جائے گا عند ابی حنیفہ، ابی یوسف و محمد، کیونکہ عند ابی یوسف دخول سے بھی ٹوٹ جاتا ہے نا، خروج سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور نہیں ٹوٹے گا وضو رحمہ اللہ۔ سنیں جی۔ اور خلاف کا فائدہ اختلاف کا نہیں ظاہر ہوگا مگر اس معذور میں۔ وہ تو شخص معنی نہیں کرنا، معذور والا معنی کرنا تو گل کھلی رہے، مگر اس معذور میں جس نے وضو کیا زوال سے پہلے، جیسا کہ ہم نے ذکر کر دیا، یا وضو کیا طلوع شمس سے پہلے۔ جی للزفر رحمه الله أن اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة إلى الأداء ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر۔ دلیلیں جی، امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے صغرا اور کبرا کہ طہارت کا اعتبار مع المنافی، عذر آ رہا ہے اس کے باوجود بھی اس کا وضو ہم مان رہے ہیں، یہ ہے باوجہ مجبوری حاجت الی الادا کے، تاکہ ادائیگی ہو سکے، اور نئی حاجت قبل الوقت، نئی حاجت ہوگی دخول وقت کے ساتھ، لہذا دخول وقت کے ساتھ پچھلی طہارت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے، تو فلا تو تبرو، پس نہیں معتبر طہارت دخول وقت سے پہلے۔ یہ مطلب ہے کہ دخول وقت سے طہارت ٹوٹے گی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے اگلی نماز کے لیے، یہ وجہ ہے کہ وہ طہارت ختم ہو گئی ہے۔ یہ دلیل ہے کن کی؟ امام ظفر رحمہ اللہ۔ فلا تو تبرو، فلا۔ اب اس پر ایک سوال کر رہے ہیں کہ پس اگر تو کہے کہ فلما، جب کہ نہیں اعتبار طہارت کا قبل الوقت عند ظفر رحمہ اللہ، جی بھی معتبر نہیں ہے، تو کیسے موصوف ہوگا وہ ٹوٹنے کے ساتھ عند دخول الوقت؟ بجے تو پہلی وہ طہارت ہی نہیں تو ٹوٹی کی شے پہ، سمجھا جی؟ یہ سوال ہے کہ جب وہ معتبر ہی نہیں ہے تو ٹوٹی کیسے جی؟ اس کا جواب میں کہتا ہوں عدم اعتبار قبل الوقت اس اعتبار سے کہ حاجت جو تعلق پکڑتی ہے وقتیہ کی ادائیگی کے ساتھ، وہ حاجت ختم و نادم ہو گئی ہے اس نماز کے حق میں۔ یہ جو اگلی نماز آ رہی ہے نا، اس کے حق میں اس کی حاجت ختم ہو گئی ہے، بھی اگلی نماز کے لیے یہ وضو کام نہیں دے سکتا، نہ یہ کہ
یہ طہارت نہیں معتبر بالکل، یہ طہارت یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل معتبر نہیں ہے، بلکہ یہ طہارت معتبر ہے جو 2 بجے 1 بجے کی ہے، نوافل کے حق میں، عصر تک قضاؤں کے حق میں یہ معتبر ہے، لیکن اگلی کے لیے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ جو وقت میں طہارت کی ہے وہ اس کا وہ ہے ہی کون ہے، وہ وقت تک معتبر ہے، تو جب دخول وقت ہوگا تو اب اگلی نماز آ گئی، اس کی حاجت پوری ہوگی، لہذا طہارت بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی جی۔ امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ طہارت کا اعتبار مال منافی بوجہ حاجت الادا کے ہے، تاکہ ادائیگی ہو سکے، سنیں، اور نہیں حاجت اگلی نماز کی قبل الوقت، تو پس نہیں معتبر طہارت قبل دخول الوقت، یہ طہارت اب تو ہے، اب ہے، اگلی نماز کے لیے معتبر نہیں ہے جی۔ کیا کہ جی کی دلیل یہ کہ طہارت کا اعتبار منافی کے ساتھ بوجہ حاجت کے ادائیگی کی طرف، اور نہیں حاجت وقت سے پہلے، پس نہیں معتبر طہارت دخول وقت سے پہلے۔ یوسف رحمہ اللہ تعالی ان الحاجت مقصورۃ علی الوقت فلا يعتبر قبلہ ولا بعدہ۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ حاجت بند ہے وقت پر، زوال شمس سے لے کر 2 مثل تک حاجت بند ہے زور کی، پس نہیں معتبر اس وقت سے پہلے والی طہارت اس کے لیے، اور نہیں معتبر یہ طہارت اگلی نماز کے لیے، یہ دلیل ہے آپ کی، سمجھے ہی؟ اور فلا یعتبر یہ بھی نہیں مستقیم مگر یہ کہ مراد لی جائے انتقاض بدخول کے ساتھ عدم اعتبار اس کا اگلی وقتیہ کی ادائیگی میں، یہ مطلب ہے جی۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ کہ حاجت بند ہے وقت پر، پس نہیں اعتبار کیا جائے گا حاجت کا وقت سے پہلے اور نہ وقت کے بعد جی۔ امام یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ حاجت بند ہے وقت پر، پس نہیں اعتبار کیا جائے گا حاجت کا وقت سے پہلے اور نہ وقت کے بعد۔ وَلَوْمَا لَا بُدَّ مِن تَقْدِيمِ الطَّهَارَةِ عَلَى الْوَقْتِ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الْأَدَاءِ كَمَا دَخَلَ الْوَقْتُ۔ بس طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ضروری ہے طہارت کی تقدیم سے وقت پر، وقت سے پہلے طہارت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ قدرت پائے معذور ادائیگی کی جو ہی وقت داخل ہو۔ اگر وہ پہلی جز میں اللہ اکبر کرنا چاہتا ہے تو کر سکے، تو یہ تو تب بھی کرے گا کہ وقت سے پہلے اس کو طہارت کی اجازت ہو اور وہ طہارت معتبر ہو، تو تب وہ اول گھڑی میں نماز شروع وغیرہ نہیں کر سکتے۔ آگے سمجھیں، آگے بخروج دلیل زوال الحاجت فظہر اعتبار الحدث عنده، اور وقت کا نکل جانا دلیل ہے حاجت کے زائل ہو جانے کی۔ جب وقت نکل گیا نا نماز کا تو یہ دلیل ہے کہ اس وقت جو حاجت تھی وہ تو پس ظاہر ہو جائے گا حدث سابق کا اعتبار خروج وقت کے وقت جی۔ اور انہو لا بدہ، اور یہاں بھی سوال ہے، جائز ہے قائل کے لیے یہ کہ کہے پس واجب ہے یہ کہ نہ ٹوٹے طہارت اس صورت میں جب وضو کیا معذور نے ظہر کی ادائیگی کے بعد صلاۃ عصر کے لیے، یہ وضو کس کے ساتھ؟ بے خروج، اس لیے کہ محتاج ہے وہ طہارت کی تقدیم پر عصر کے وقت سے پہلے، تاکہ 2 مثل ہو تو فوراً اللہ اکبر کہہ سکے۔ سنیں جی،
تاکہ قدرت پائے اثر کی ادائیگی سے جوں ہی وقت. تو کہتے ہیں کہ مسئلہ بے خلاف ہی ہے جیسے ان قریب آئے گا کتاب میں، اس میں اختلاف ہے. سمجھے ہی؟ اے شاباش. یعنی ایک تو ہے نا وقت نکل گیا زور کا تو پھر اس نے وضو کیا تو وہ محتاط ختم ہو گئی، نیا وضو کرے. اب یہ جو دلیل بنائی تھی پہلی کہ وقت سے پہلے اس لیے طہارت اس کو اجازت ہے تاکہ وقت شروع ہو تو فوراً یہ نماز پڑھ سکے. اب جا کے اس نے زور کی نماز پڑھ لی ہے، زور کی عصر میں 10-12 منٹ رہ گئے، یہ وضو کرتا ہے عصر کے لیے، تو اب پھر وہ وضو ٹھیک ہونا چاہیے. سنیں ہی، لیکن اس میں اختلاف ہے جی. ایک گل سمجھی، کما داخل الوقت تو یہ اے تاکہ فوراً ادائیگی بھئی لیفاجع الاداء قدرت پائے ادائیگی کی دخول کے وقت کے ساتھ. یہ کما مفاجاتیہ ہے جی، کاف مفاجاتیہ. اچھا جی، اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ضروری ہے طہارت کی تقدیم سے اور جواز تقدیم وقت پر تاکہ قدرت پائے ادائیگی کی جو ہی وقت داخل ہو. اور اس بات مذہب طرفین کا. اور خروج وقت دلیل ہے حاجت کے زوال کی، پس ظاہر ہو جائے گا حدث کا اعتبار. حدث سابق اس وقت، کس وقت؟ وقت کے نکلنے کے وقت. ہاں جی شاہبہ جی. کہ ضروری ہے طہارت کی تقدیم سے وقت پر تاکہ قدرت پائے وہ ادائیگی سے، جیسے ہی داخل ہو جائے وقت. اور خروج وقت دلیل ہے زوال حاجت کی، پس ظاہر ہو گیا حدث کا اعتبار ہے. ہو گیا نہیں ہوگا، ظاہر ہوگا حدث کا اعتبار خروج وقت کے وقت. ہو گیا بھی ٹھیک ہے، چلو. بل مراد والمراد بالوقت وقت المفروضة حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عندهما وهو الصحيح لأنها بمنزلة صلاة الضحى. اچھا جی، توجہ کریں بھائی، ہوں مسئلہ آ رہی ہو. اور وقت سے مراد مفروضہ کا وقت ہے، مفروضہ کے وقت کا دخول، مفروضہ کے وقت کا خروج کی یہ مراد ہے. تو طرفین کے نزدیک خروج سے مراد ہے فرض نماز کا وقت نکلنے سے وضو ختم ہوگا. اگر مفروضہ نہیں تو وضو ختم ہے. اب دیکھیں، حتیٰ کہ یہ مثال اعتراضی ہے، امام ابو یوسف اور امام ظفر کے نزدیک ٹوٹ جائے گا. حتیٰ کہ اگر وضو کیا معذور نے صلاۃ العید کے لیے، کس کے لیے؟ صلاۃ العید کے لیے. اس نے کیا کیا؟ وضو کیا. باقی ہوندیاں ساری چیزاں مضبوط نے، صرف مثلا جڑا عارضہ یہی ہے. تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ پڑھے زور اسی وضو کے ساتھ طرفین کے نزدیک، اور یہی صحیح ہے. اور کیونکہ جو وقت نکلا ہے وہ فرض کا وقت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ صلاۃ العید با منزل صلاۃ ضحیٰ کے ہے، با منزل اس حیثیت سے کہ یہ فرض نہیں ہے جس طرح صلاۃ ضحیٰ وہ بے ہوشا کی بن جاندے ہی. اس لیے کہ یہ بمنزل صلاۃ ضحیٰ کے ہے، تو اگر کوئی بندہ صلاۃ ضحیٰ کے لیے وضو کرے تو طرفین کے نزدیک اس وضو سے زور پڑھ سکتا ہے، تو لہذا عید کے وضو سے بھی پڑھ سکتا ہے. سمجھے ہی؟ او بے خدرو بہو صحیح ہو کہ اعتراض ہے اس سے جو کہا ہے بعض مشائخ نے کہ نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ پڑھے زور اس وضو کے ساتھ، اس لیے کہ نکل گیا وقت ایک صلاۃ واجبہ کا، لہذا اس سے زور نہیں پڑھ سکتا. سنیں ہی، اس سے اعتراض کیا ہے. اچھا، بے منزلت حتیٰ کہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ عید کی نماز صلاۃ ضحیٰ ہے جو ادا کی گئی ہے. اب یہ قول بھی فقہاء کا موجود ہے. حتیٰ قال بعض المشائخ، بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ یہ صلاۃ ضحیٰ ہے، یعنی واجب کوئی نہیں ہے. واجب جو صلاۃ ضحیٰ جو کس کے ساتھ ادا کی گئی ہے؟
جماعت کے ساتھ ادا کی گئی. سنیں تو یہ اگر یہ توجیہ لیں نا پھر وہ حدیث بالکل کھل جاتی ہے کہ عید والے دن نہ عید سے پہلے نفل ہے یا بعد نہ بعد میں نفل ہے، کیونکہ نفل تو صلاۃ دعا تو پڑھنی سی وہ ہے یہ پڑھی یہ صلاۃ دعا ہی ہے نا، لہذا نفل ہو گیا جی. اچھا جی او اچھا منع کر اس دا اوکے دے گیا ہے. اور مراد وقت سے اور مراد وقت سے وقت مفروضہ ہے، وقت مفروضہ حتیٰ کہ اگر وضو کیا معذور نے صلاۃ العید کے لیے لہو تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ پڑھے ظہر اس وضو کے ساتھ طرفین کے نزدیک، اور یہی صحیح ہے اس لیے کہ صلاۃ العید منزل صلاۃ دعا کے ہے. کس چیز میں؟ فرض نہ ہونے میں، فرض نہ ہونے میں. جی مراد وقت سے وقت مفروضہ ہے، حتیٰ کہ اگر وضو کیا معذور نے صلاۃ عید کے لیے تو جائز ہے اس کے لیے کہ پڑھے ظہر اسی وضو کے ساتھ عندہما، اور یہی صحیح ہے اس لیے کہ صلاۃ عید و منزل صلاۃ دعا کے ہے. ولو توضأ مرة للظهر في وقته وأخرى فيه للعصر فعندهما ليس له أن يصلي العصر به لانتقاده بخروج وقت المفروضة. اور جو پیچھے آ کے ذکر مسئلہ آ رہا ہے کہ اختلاف یہ ہے بے جزی جو بنائی تھی وہ سوال کیا تھا کہ زور پڑھ کر وہ اثر سے پہلے اثر کی تو ہوتا ہے کہ نہیں، اور اگر وضو کیا اس نے دوسری مرتبہ ظہر کے لیے ظہر کے وقت میں جی تو زور پڑھ لی زور پڑھ لی اور دوسرا وضو کیا ظہر کے وقت میں اثر کے لیے تاکہ وقت سے پہلے وضو ہو جائے تو پس طرفین کے نزدیک نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ پڑھے اثر اس وضو کے ساتھ بوجہ ٹوٹ جانے اس طہارت کے مفروضہ کے وقت کے خروج کے سبب. جی سمجھ گئے. او بخرا العصر فعندهما فہندوما کتنے یہ تو جیسے پڑھ لیجیے ساری کٹھی کر دی تھی بارش ہے دیکھ اور تیرا انگلا وخرا فی للعصر ایشا بس. قیلا بعد نے کہا ہے کہ مسئلے کی وضع ظہر میں کیوں ہے، یہ جزی ظہر کے وقت میں کیوں بڑھائی ہے تاکہ واضح ہو جائے یہ بات کہ نہیں ہے ظہر کے وقت کے درمیان اور عصر کے وقت کے درمیان وقت میں درمیان میں وقت محمل. کیا مطلب محمل؟ کوئی زور ختم ہو گئی ہے لہٰذا یہ اعتراض ہو گیا. اور وہ جو روایت کی ہے جناب اسد بن عمر نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ ہر شے کا سایہ جب ہو جائے اس کی مثل تو نکل جاتا ہے زور کا وقت اور نہیں داخل ہوتا. یہ بھئی صحیح نہیں ہے اور روایت ہے بھئی اس سے فتویٰ نہیں بے گل صحیح نہیں، یہ مطلب ہے جی سمجھے ہی. اس لیے زور کا مسئلہ بنایا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ زور کے وقت اور عصر کے وقت کے درمیان وقت محمل ہے جو نہ زور کا ہو اور نہ عصر کو. فَعِنْدَهُمَا کی لیسا محض خاص کیا ہے طرفین کو ذکر کے ساتھ باوجود کہ کل اسی پر ہے. باقی بھی یہی کہتے ہیں کہ دخول وقت ہو. امام ظفر صاحب کے نزدیک چونکہ زور کا وقت نکل جائے گا وضو ٹوٹ جائے گا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دخول بھی پایا گیا خروج بھی پایا گیا. تو طرفین کا ذکر خاص کر کے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ شبہ آتا ہے طرفین کے قول پر کیونکہ جائز ہے معذور کے لیے یہ کہ مقدم کرے طہارت کو وقت پر اور نہ ٹوٹے اس کی طہارت کس کے ساتھ باوجود اس کے کہ نہیں نماز پڑھ سکتا عصر کی اس کے ساتھ، اس لیے کہ یہ دخول مشتمل ہے خروج وقت پر. اس لیے یہ وضو ٹوٹ گیا. صرف دخول ہو نہ خروج نہ ہو تو پھر وہ وضو باقی ہے. اس ٹائم کرے تو زور تک یہ خروج وقت نہیں ہوا صرف دخول وقت ہے
تو طرفین کے نزدیک وضو ٹھیک ہے. اب عصر کا وضو جو زور پڑھ کر عصر کے سے پہلے کیا ہے یہ وضو تو ٹھیک ہے لیکن اصل میں خروج وقت پایا جا رہا ہے. خروج وقت کی وجہ سے یہ وضو ختم ہو گیا. نہیں سمجھ گئے؟ اس لیے خاص کر کے طرفین کا ذکر کیا فتح القدیر. اور اگر وضو کیا معذور نے ایک مرتبہ ظہر کے لیے ظہر کے وقت میں تو ظہر کے کر لی انہیں پڑھ لی اور دوسرا وضو کیا ظہر کے وقت میں عصر کے لیے تو فائندہ ہما نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ پڑھے عصر اس وضو کے ساتھ بابجا ٹوٹ جانے اس وضو کے مفروضہ کے وقت کے خروج کے ساتھ. شابہ جی. ہاں جی. اگر وضو کیا معذور نے ایک مرتبہ زور کے لیے زور کے وقت میں اور دوسری مرتبہ زور کے وقت میں عصر کے لیے بس طرفین کے نزدیک نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ پڑھے عصر اس وضو کے ساتھ بوجہ ٹوٹ جانے وضو کے مفروضہ کے وقت کے نکلنے کے ساتھ. والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه. بس وقضا كل من هو في معناها وهو من ذكرناه ومن به استطلاق وطن وانفلات ريح لأن الضرورة بهذا يتحقق وهي تعم الكل. معذور بنتا کیسے ہے یہ بیان کر رہے ہیں. رہتا کیسے ہے ختم کیسے ہوتا ہے وہ نہیں بیان کیا. اور کیونکہ اصل مسئلہ تو مستحاضہ کا ہے باقی اس کے ساتھ قیاس کیا ہے. مستحاضہ وہ عورت ہوتی ہے کہ نہ گزرے اس پر نماز کا وقت مگر حدث وہ حدث کے مبتلا ہے وہ اس کے ساتھ کیا وہ خون آ رہا ہے تو پس پائی جائے وہ حدث اس وقت میں. سنیں ہی حاض الحد فی حق یہ بقا کے وقت میں ہے. وہ بن تو گئی کہ وہ سارا وقت میں کوئی وقت ملا نہیں ہے لیکن بعد میں وقت میں وہ حدث پائی جاتی ہے تو یہ معذورہ ہے. سنیں ہی. اور اسی طرح ہر وہ شخص کہ وہ مستحاضہ کے یعنی اس کو وہ وضو کا ناقض وضو توڑنے والا عذر لاحق ہو گیا اور وہ مسلسل ہوتا ہے جی. اور وہ ہے کہ ذکر کیا ہم نے کس کا سلس البول جی اور ہن ہور اور وہ کہ جس کے ساتھ استطلاق بطن ہے بھئی اس کو بڑے پیشاب کی جگہ سے ذرا گندگی نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ سارے دی حفاظت فرمائے سے تنصیب ہون. اور انفلات ری ہے کیا ہے انفلات ہوتا ہے خروج شے فلتا تن ہے بشیدہ اچانک نکل جانا بندے دے اختیار تو بغیر اے انفلات ری ہے جی. سنیں اچھا بھائی جو ہے نا یہ سارے بے معذور اسی کے حکم میں ہیں اس لیے کہ ضرورت اس کے ساتھ یعنی بماز کرنا میں متحقق ہو گئی ہے کیونکہ سب کے اندر مجبوری ہے. اور یہ تعم الکلہ اور استحاضہ والا یہ عذر شامل ہے یعنی اور دیکھ تو پاس ہوگا حکم کل کا او تھلے نظر آ رہی کہ کل کا حکم کیا ہوگا. لہذا بھئی یہ معذور اس طرح بنیں گے اس طرح رہیں گے اس طرح ختم ہوں گے. تینے گلاں جی کل بھی عرض کی تھی ابھی وقت نہ ملے کہ جس میں وہ وضو کر کے 4 رکعتیں پڑھ سکے. یہ پورا وقت گزر جائے تو یہ معذور بن گیا ہے. بعد میں اگلے وقتوں میں ہر وقت میں وہ عارضہ ایک مرتبہ آ جائے تو وہ معذور باقی ہے. کوئی ایک وقت پورا خالی گزر گیا ہے تو عذر ختم. یہ مطلب ہی سنیں ہی اوہ یلاتی قیلا صحیح ہے کہ یوں کہا جائے کہ مستحاضہ وہ ہوتی ہے کہ نہ خالی ہو وقت وضو نہ خالی ہو وضو کا وقت اور وضو کے بعد وقت میں حدث سے وہ حدث کے جس کے ساتھ اور یہ اس لیے کہ وارد ہے قول اول پر کہ جب دیکھا اس نے خون اول وقت میں
تو نہیں ٹوٹے گی طہارت اس کی جب ختم ہو گیا پس اس نے وضو کیا اور انقطاع ہمیشہ رہا تاکہ وقت نکل گیا تو اس سے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے جو ہے نا وہ کیا نام ہے معذور بھی بنے گی کب جب یہ مسلسل کام ہو تو پھر اس کا وضو ٹوٹے گا. جی وقت و صلاۃن ضروری ہے توجہ کرنے میں اس سے یہ عنایتی بائیں طور کے کہا جائے مراد وجود حدث سے نماز کے وقت میں وہ یہ ہے کہ پائی جائے حدث وضو میں فی وقت وضو میں فی وقت صلاۃ اور بعد الوضو فی یہ مطلب ہے. جی یوجد فی ہے گویا کہ ارادہ کیا ہے کہ مستحاضہ کے ساتھ مستحاضہ کیڑی وگرنہ پس یہ کہ ذکر کیا نہیں ہے یہ معذورہ نہیں ہے بے تعریف للمستحاضہ اس لیے کہ مستحاضہ وہ عورت ہوتی ہے کہ جس کا خون زیادہ ہو جائے 10 پر یا کم ہو جائے اس کو مستحاضہ کہتے ہیں اگرچہ ایک گھڑی بھی آ جائے. یہاں جو مستحاضہ بیان ہو رہی ہے یہ وہ ہے جو معذورہ ہے. کیا ہے معذورہ ہے وہ اس کا وہ بیان ہو رہی ہے. وہ سمجھے ہی اے شابہ سے. جی 10 دن کے بعد اگر اس کو 1 منٹ بھی خون آیا تو یہ ہے استحاضہ ہی ہے لیکن ختم ہو گیا تو یہ اس کی وجہ سے معذورہ نہیں بنی ہے. معذورہ تب ہے کہ لمبا کام ہو تو جیے. اور مستحاضہ وہ مستحاضہ کہ نہ گزرے اس پر نماز کا وقت مگر وہ حدث کے مبتلا ہے وہ اس کے ساتھ پائی جائے وہ اس وقت میں. اور اسی طرح ہر وہ شخص جو مستحاضہ کے معنی میں ہے وہ کون ہے وہ ہیں جن کو ہم نے ذکر کیا اور سلس البول والا اور وہ جس کے ساتھ استدلاء کے بطن ہے اور انفلات ری ہے اس لیے کہ ضرورت اس کے ساتھ متحقق ہو جاتی ہے. اور یہ ضرورت آنکھو یا مستحاضہ کو یہ ضرورت شامل ہے کل کو. جی مستحاضہ وہ ہے کہ نہ گزرے وہ مستحاضہ کہ نہ گزرے اس پر نماز کا وقت مگر حدث وہ حدث جس کے ساتھ وہ مبتلا ہے پائی جائے اس وقت میں. اور اسی طرح ہر وہ معذور جو مستحاضہ کے معنی میں ہے اور وہ ہے کہ ذکر کیا ہم نے اس کو. اور وہ معذور جس کے ساتھ استطلاع کے بدن ہے اور انفلات ری ہے اس لیے کہ ضرورت اس کے ساتھ متحقق ہوتی ہے اور یہ شامل ہے کل کو.